اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دیجئے اُنبئکم مطلب کیا، انبئکم میں خبر دوں تمہیں، انبی نبا سے بنا ہے نا، تو انبی میں خبر دوں تمہیں بخیرن بہتر کی، خیر کس کو کہتے ہیں؟ بہتر کو، بہتر کی، من ذالکم اس سے، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اتقوا تقوی کیا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ان سب کے رب کے پاس، جناتن باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، انہار نہریں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، انہار نہریں، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، کیا ہے یہ؟ خالد کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا، اور فاعل کی جمع پلورل، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، وازواجن اور بیویاں ہیں، زوج ازواج اور بیویاں ہیں، مطہراتن پاکیزہ، ورضوانن اور رضامندی، رضوان اللہ کی رضا، اور رضامندی، من اللہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ بصیرن خوب دیکھنے والا ہے، بالعباد بندوں کو، عبد کی جمع کیا ہے؟ عباد۔ اب پیچھے کیا بات کی گئی تھی کہ لوگوں کے دلوں میں لالچ رکھ دیا گیا، کس چیز کا؟ عورتوں کا، بیٹوں کا، خزانوں کا، سونے چاندی کے ڈھیر کا، گھوڑوں کا، مویشی جانور، کھیتی، اس سے زیادہ اور کیا ہوتا ہے؟ گھر بار، یہی سب ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ کچھ ہوتا نہیں۔ لیکن اس میں نبی نے یہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان سب چیزوں سے بہتر بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک ان سب چیزوں سے بہتر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تقوی۔ اگر تقوی کرو گے، یہ بہترین مال ہے، یہ بہترین خزانہ ہے، ٹھیک ہے، جس کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گا؟ جنت ملیں گی، باغات ہوں گے جن کے نیچے، ٹھیک ہے، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کی رضا مندی، کیونکہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ ہماری پوری زندگی بھی کم ہے اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے، یعنی جو جنت ہے، اس جنت اگر ہم اس کی نعمتوں کو دیکھیں گے نا، اور جنتوں کو دیکھیں گے، تو خود ہم وہاں جا کے کہیں گے کہ اس کو پانے کے لیے تو ہماری زندگی بھی کم ہے، ہم اتنا عمل کر ہی نہیں سکتے کہ ہمیں جنت مل جائے۔ جنت صرف اللہ کی رضا ہوگی، اللہ ہم سے راضی ہوگا، اس لیے ہمیں جنت ملے گی، اللہ کی نعمت ہوگی، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بدلے کے طور پر دیتے تو ہمارے عمل اتنے نہیں ہو سکتے تھے کہ ہم اس جنت کو پا لیتے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہم رحمت سے ہی پائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، وسیع رحمت ہوگی جس سے ہم جنت کو پائیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور تقوی سب سے بہترین خزانے ہیں، ٹھیک ہے۔ الذین وہ لوگ جو کہتے ہیں، یقولون وہ سب کہتے ہیں، کس سے بنا ہے یہ؟ قالا یقولو یقولون، کیا ہے یہ؟ مضارع۔ وہ جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اننا مطلب بے شک، نہ ہم نے، بے شک ہم، آمنا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، فا مطلب تو، اغفر غفرہ سے بنا ہے، غفرہ یغفرو، اغفرو، اب یہاں پر کیا؟ اغفر تو بخش دے، لنا ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، ذنب کی جگہ کیا ہے یہ؟ ذنوب، ہمارے گناہوں کو، وقینا وا مطلب اور، کی مطلب بچا، یہ بھی کیا ہے؟ امر ہے، نہ ہمیں، اور بچا ہمیں، عذاب النار آگ کے عذاب سے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تقوی والے لوگوں کی خصوصیت بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے کیا بتایا؟ سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تقوی اور رضامندی، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ تقوی کرتے ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمیشہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں، مغفرت کی دعائیں بہت ضروری ہیں، صبح شام کے اذکار میں یہی آتی ہے نا تسبیح کی، آپ مغفرت کی دعائیں مانگیں، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ گناہوں سے پاک تھے، اس معصوم تھے، اس کے باوجود بھی وہ 100 بار دن میں استغفار، اور رو رو کے، ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو بہت ہی گنہگار ہیں، مطلب گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، کیا ہے یہ؟ استغفار ہے، اس کو پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔
अस्साबिरीना और सबर करने वाले, साबिर सबर फाइल क्या है साबिर और साबिरीना क्या है जमा, और सबर करने वाले, वस्सादिकीना और सच्चे लोग, वल कानितीना इताअत करने वाले, कानितीन मतलब फर्मा बरदार। फर्मा बरदार कौन होगा? जो हर वक्त अल्लाह ताला की इताअत में अपनी जिंदगी गुजारेगा, वो फर्मा बरदार है। ठीक है, इसको हम इताअत गुजार भी कह सकते हैं और इसको फर्मा बरदार भी कह सकते हैं। ठीक है, और फर्मा बरदार, वल मुनफिकीना और खर्च करने वाले, अनफका से बनाए, देखिए अनफका युनफिकु, मुनफिक क्या हो गया? फाइल हो गया, खर्च करने वाले, क्योंकि ये क्या है? चार वाला है ये, और मुनफिकीना इसके जमा हो गई, यानी खर्च करने वाले सब, और इताअत करने वाले और खर्च करने वाले, और वल मुस्तगफिरीना और इस्तगफार करने वाले, बिल असहार सहरी के वक्त, असहार सहर से बनाए, सहर किसको कहते हैं? सहरी का वक्त। और सहरी का वक्त कब होता है? फजर से पहले या फजर के बाद? फजर से पहले। अब अल्लाह ताला ने इन लोगों की खुसूसियत बताई जो लोग तकवा करते हैं, जो लोग अल्लाह ताला के, जिनको जन्नत मिलेगी, क्योंकि अभी जन्नत का जिक्र है, तो अब अल्लाह ताला को बताना था ना कि जन्नत वाले कौन है, किनको जन्नत मिलेगी? जो सबर करने वाले हैं, हर हाल में अल्लाह ताला का सबर करते हैं। और सबर मैंने बताया कि सबर क्या चीज होती है? अपने आप को रोक लेना, अल्लाह ताला की हुदूद में रहना, अपने आप पर कंट्रोल करना, अपने नफ्स पर कंट्रोल करना, क्या होता है? सबर करना होता है। ठीक है, अगर मेरा दिल जो है कुछ गलत खाने को कर रहा है तो मैंने उस पर सबर कर लिया, यानी अपनी नफ्स को रोक लिया, या गलत चीज या फौहश बातें देखना, गलत चीजें करना, ये इन सब से अपने आप को रोकना क्या है? सबर। ठीक है, और मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा जरूरी होता है सबर। मुश्किल वक्त में, मुश्किल वक्त में सुकून से बैठना, अल्लाह ताला की इताअत गुजारी से काम लेना, वो क्या है? सबर। तो सबर करने वाले, बस सादिकीना और सच कहने वाले, हर हाल में सच्चे। ठीक है, वल खानितीना, क्योंकि झूठ, सच के अपोजिट क्या होता है? झूठ, और झूठ हर बुराइयों की जड़ है। झूठ से सारे गुनाहों के दरवाजे खुल जाते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया तो उन्होंने क्या कहा था कि या रसूल अल्लाह, मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां गिनवाई, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी है, आप मुझे एक एक करके बताइए कि मैं सबसे पहले कौन सी बुराई छोड़ूं? तो नबी ने क्या फरमाया? झूठ को छोड़ दो। जब उसने, वो खुद कहते हैं कि जब मैंने झूठ को छोड़ा तो मेरे अंदर से अपने आप ही सारी बुराइयां निकल गई, क्योंकि जो भी हम गुनाह करते हैं, ठीक है, छुप कर करते हैं, वो भी अगर हम किसी को पता ना चले, यानी हम दूसरों से झूठ बोल रहे हैं, हर चीज में क्या है, अगर झूठ निकल गया तो हम अपने आप ही सीधे रास्ते पर चलते चले जाएंगे। ठीक है, वल कानितीना और इताअत गुजार, वल मुनफिकीना और खर्च करने वाले, और इस्तगफार करने वाले सहरी के वक्त, सहरी का आखिरी पहर जो होता है रात का, वो कब होता है? तहज्जुद का आखिरी, ये नमाज फजर की अजान से पहले पहले। इसके बारे में क्या आता है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हर रात को आखिरी तिहाई रात बाकी रहने पर आसमानी दुनिया में आते हैं, यानी आखिरी तिहाई जब होती है रात का हिस्सा, तब आसमानी दुनिया में आते हैं और फरमाते हैं कि है कोई साइल जिसे मैं दूं, है कोई दुआ मांगने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, है कोई इस्तगफार करने वाला जिसे मैं बख्श दूं। मतलब अल्लाह ताला खुद आसमानी दुनिया पर आते हैं, पहले आसमान पर सोचो इतने करीब, और खुद कहते हैं कि है कोई मांगने वाला तो मैं दूं। और हम क्या करते हैं? नहीं, अल्लाह ताला अभी तो सोने का वक्त है, अभी तो मीठी मीठी नींद है, इसको कैसे कुर्बान करें? तो इसको कुर्बान करना पड़ेगा, तभी अल्लाह ताला की माफी मिलेगी। इसी तरह एक रिवायत में अल्लाह ताला ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह ताला अपने दोनों हाथों को फैलाते हैं और कहते हैं, यानी उसी वक्त अपने दोनों हाथों को फैलाते हैं और कहते हैं कि कौन कर्ज देगा ऐसे को जो फकीर नहीं और जालिम नहीं। मतलब अल्लाह ताला को कर्ज देगा। कर्ज का मतलब क्या है? कि अल्लाह ताला के काम करेगा, लोगों को, मुनफिकीना वाली सिफत है ना, खर्च करने वाला, यानी अल्लाह ताला की राह में दूसरों को देने वाला, हर तरीके से खर्च करने वाला। आपके जैसे भी नेकी का मौका मिला है बस कर डालो, जैसे भी खर्च करने का मौका मिला है बस कर डालो, पैसों की मोहब्बत दिल से निकाल दो। एक बार अगर ये निकल गया ना तो सच्ची में कोई लालच नहीं रहता पैसे, बस ऐसा है कि कोई बात नहीं, निकल जाए बस, तो मुझे नेकियां मिल जाए। और इतनी बरकत होती है, हकीकत में खुद देखी हुई है, इतनी बरकत होती है कि ऐसा लगता है पता नहीं कहां से आ रहे हैं पैसे। जब हम अल्लाह ताला की राह में खर्च करना शुरू करते हैं बहुत बरकत आती है।
تو جیسے بھی موقع مل رہا ہے بس آپ خرچ کرتے چلے جائیں. ٹھیک ہے. طلوع فجر تک ایسا ہوتا رہتا ہے, یعنی فجر کے ٹائم تک ایسا ہوتا ہے. جب فجر کا ٹائم ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ واپس عرش پر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو ان صفت میں یہ جو صابرین, صادقین, قانتین, منفقین, مستغفرین بالاسحار, اس میں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے گھر جا کر کہ کیا ہمارے اندر یہ صفتیں ہیں یا نہیں ہیں, تو مجھے ان کو اپنانی ہے, یہ مجھے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. سچے کا مطلب یہ ہے کہ جن کی, میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جن کی نیتیں بھی سچی ہوں, دل بھی سچے ہوں, ارادے بھی سچے ہوں, زبان بھی سچی ہو اور اعمال بھی سچے ہوں, وہی صادقین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا حکم صرف مصیبتوں میں پورا کرتے ہیں یا صرف خوشحالی میں پورا کرتے ہیں, کیونکہ پریشانی میں تو ہم آگے سے باہر ہو جاتے ہیں, صبر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی ایسا کرنا تھا, تجھے کیوں کرنا تھا, میں ہی ملی تھی کیا, پوری دنیا میں اور کوئی نہیں ملا تھا. ایسی ایسی باتیں بظاہر عورتوں کے منہ سے نکلنی شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, کیا میں ہی ملی تھی, میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا. لیکن صبر کرنے والے بنے, یہ سوچے کہ نہیں, مجھے ہی چنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے. ٹھیک ہے. شہیدہ, اس نے گواہی دی, کس نے, اللہ نے, انہو کہ بے شک وہ, لا الہ الا ہوا نہیں کوئی معبود سوائے اس کے, والملائکۃ اور فرشتوں نے. یعنی گواہی کی بات ہو رہی ہے, کون کون گواہی دے رہا ہے, اللہ, فرشتے اور فرشتوں نے گواہی دی, وَأُولُو الْعِلْمِ اور علم والے, اولو مطلب والے, علم والے, قائمن قائم ہیں. ٹھیک ہے. قائم مطلب ڈٹے ہوئے ہیں, قائم ہیں, بالقسطی انصاف پر, لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا سوائے اس کے, عزیز الحکیم وہ زبردست حکمت والا ہے. یعنی ہر کوئی کس بات کی گواہی دے رہا ہے, فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں, علم والے بھی گواہی دے رہے ہیں, اور اللہ کے بندے بھی گواہی دے رہے ہیں. کیا گواہی دے رہے ہیں, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی تاکہ ہمارا ایمان پکا رہے, تاکہ یہ گواہی ہے, تاکہ, اور گواہی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ صرف زبان سے اظہار نہ کریں, وہ آپ کے عمل میں بھی آئے. گواہی آپ کو زبان سے بھی دینی ہوگی, گواہی عمل سے بھی دینی ہوگی, گواہی دل کے ارادوں سے بھی دینی ہوگی. مطلب ہر حال میں آپ کو اس گواہی پر قائم رہنا ہوگا. ہر کوئی کیا گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. حدیثوں میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مجرم لوگ ہوں گے, وہ جو جہنمی ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا اگر تجھے پوری دنیا کے خزانے مل جائیں تو اب تو مجھے فدیے میں دے سکتا ہے, تو وہ کیا کہے گا, ہاں اللہ تعالیٰ میں دے سکتا ہوں. یعنی جس کو سب سے کم عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے یہ بات پوچھیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے لیکن میں نے تو تجھ سے یہ نہیں مانگا تھا, میں نے تو صرف اتنی سی بات چاہی تھی کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر, میں نے تجھ سے پوری دنیا کے خزانے نہیں مانگے تھے, میں نے صرف اتنا سا چاہا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کر. اب معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اب فدیے میں کچھ نہیں لیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس حال میں گواہی کیا ہے, گواہی کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک نہیں کرنا. ان الدین بے شک دین, عند اللہ اللہ کے نزدیک اسلام ہے. سمجھ گئے نا, اسلام کے علاوہ اور کوئی دین قابل قبول نہیں. وما اور نہیں اختلافا ماضی ہے یہ, اور نہیں اختلاف کیا, الذین ان لوگوں نے جو اوت الکتابہ دیے گئے کتاب, اللہ مگر, من بعدی بعد اس کے جو, جاءہم آ گیا ان کے پاس, علم, بغین ضد کی وجہ سے, بغین مطلب ضد, بینہم ان کے درمیان یعنی آپس میں, ومن اور جو کوئی یکفر کفر کرے گا, کیا ہے یہ مضارع ہے, اور جو کوئی کفر کرے گا, بی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ, فإن اللہ تو بے شک اللہ, سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دین صرف کون سا قبول ہوگا, اسلام. اس کے علاوہ جو لوگ کتاب دیے گئے پھر بھی اس میں اختلاف کرتے ہیں, صرف علم کی ضد کی وجہ سے اور آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے, ضد اور حسد اس کی وجہ سے, تو وہ ان کے لیے شدید عذاب ہے.
اب یہاں پر ہمیں بھی اپنے آپ کو دیکھنا ہے. فرقے واری جو ہے نا وہ یہی ہے. چلیے ایک تو بڑے بڑے گروہ ہو گئے, ایک اللہ کو ماننے والا ہے, ایک نہ ماننے والا, اور اس میں جو ماننے والے ہیں ان کے اندر بھی علم آ گیا. ان کو پتا ہے صرف ہمارا نام اسلام ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارا نام مسلمان ہے اور اللہ نے ہمارے لیے اسلام کو چنا ہے. اس کے علاوہ بھی ہم اگر فرقوں میں پڑ جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ پھر جلد حساب لینے والے ہیں. پھر ہم انہی میں آ جائیں گے, 72 فرقوں میں ہم آ جائیں گے. ہمارا نام پھر انہی میں لکھا جائے گا, شیعہ سنی. تو اس لیے میں بار بار کہتی ہوں اپنے آپ کو اندر سے آپ کو نکالنا ہوگا. چاہے اس کی شادی ہو یا نہ ہو, سنی نہیں بتانا اپنے آپ کو. میں بس مسلمان ہوں, بس تم اتنا جان لو, یہ کہنا ہے, بس اتنا جان لو کہ میں بس مسلمان ہوں. صرف اپنے آپ کو مسلمان ہی بتانا ہے اور کچھ نہیں بتانا. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر کیا ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے, یعنی اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب کی طرف بھیجا گیا ہوں, یعنی جنوں کی طرف بھی, انسانوں کی طرف بھی, ہر کسی کی طرف میں بھیجا گیا ہوں. صرف عرب کے لوگوں تک ہی نبی کے پیغام سمت نہیں تھے, یعنی پوری دنیا میں اس وقت وہ بھیجے گئے تھے نبی بنا کر. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی لوگ تھے آس پاس, جتنے بھی بادشاہ تھے, ان سب کو خط لکھا تھا. اور کیا کہا تھا انہوں نے؟ اسلم تسلم, اسلام لاؤ تو سلامت رہو گے, اسلام لاؤ تو سلامت رہو گے. اگر ہم اس کے علاوہ, اسلام کے علاوہ کچھ اور بھی اپنے آپ کے آگے جوڑ لیتے ہیں تو ہم سلامت نہیں رہیں گے. صرف اسلام اور مسلمان بس, تیسرا کچھ بھی نہیں, تیسرا بھول جاؤ. یا اگر تو کہنا ہے زیادہ دین قیم غیر مسلموں کو بتانے کے لیے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے. فائن, پھر اگر حاجو کا, وہ جھگڑا کریں آپ سے. حاجو کا حجت کرنا, ہا جیم جیم حج, حجت کرنا. حجت مطلب زبانی جھگڑا کرنا, ٹھیک ہے. پھر اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے, فقل, تو کہہ دیجئے اسلمتو, میں نے سپرد کیا. اسلمتو یعنی میں نے اپنے آپ کو سونپ دیا. مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے سونپ دیا, ٹھیک ہے. اسلمتو, میں نے سونپ دیا, وجہیا, اپنا چہرہ, للہ, اللہ کے لیے, ومن, اور جو, اتبعنی, پیروی کرے میری, یعنی اور جس نے پیروی کی میری. نون کے نیچے زیر آ گیا نا, یا اور زیر اسی کی علامت ہے نی, میری, اور جنہوں نے پیروی کی میری, یعنی سب نے. نبی کیا کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے یہ کہہ دو جو لوگ حجت کرتے ہیں. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے تھے منافقوں کو اور مشرکوں کو, انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی, ٹھیک ہے. اور انہوں نے کیا کہا, یہ تو جھوٹ بولتے ہیں, یہ تو جادوگر ہیں, اور یہ تو شاعر ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ناموں سے نبی کو پکارنے لگے اور کیا کہنے لگے کہ یہ جھوٹ ہے. پھر اور باقاعدہ بحث کرتے تھے نبی سے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو لوگ آپ سے بحث کرتے ہیں ان سے کیا کہہ دو کہ میں نے اپنے آپ کو, اور جو لوگ میری پیروی کرتے ہیں, یعنی باقی کے مومن صحابہ کرام جتنے بھی مسلمان ہیں جو نبی کے فالوور ہیں, انہوں نے سب نے اپنے آپ کو کس کے آگے سونپ دیا؟ اللہ تعالیٰ کے آگے سونپ دیا, اللہ تعالیٰ کو سونپ دیا اپنا آپ. وقل, اور کہہ دیجئے, للذین, ان لوگوں سے جو اوت الکتابہ, دیے گئے کتاب, والامیین, اور امی یعنی ان پڑھوں سے, اور اسلمتم, کیا تم اسلام لائے؟ مطلب کیا اسلمتم, تم اسلام لائے. فَإِن, پھر اگر, اسلمو, وہ اسلام لائیں, مطلب وہ لے کر آ جائیں, فقط, تو در حقیقت, اہتدوا, وہ ہدایت پا گئے. وَإِن, اور اگر, تولوا, وہ منہ موڑے, فَإِنَّمَا, تو بے شک علیکا, آپ پر, بلاغو, پہنچا دینا ہے, اور اللہ بصیرن, خوب دیکھنے والا ہے, بالعباد, اپنے بندوں کو. اچھا, یہ ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دو میں نے اور مسلمانوں نے, مومنوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا. تو میں آپ سے پوچھتی ہوں, کیا آپ نے 100% اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو سونپا ہے یا نہیں؟ سوچ کر دیکھیے گا, اور جا کر نا گھر میں ڈائری بنائیے گا اور سوچ کر لکھیے گا کہ کیا کیا چیز میں نے اپنے آپ کی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی. اپنی سوچ,
اپنا نفس، اپنے آپ کو، اپنی چال ڈھال، اپنی باتیں اور اپنا قول اور اپنا عمل سب کچھ کیا میں نے اللہ کو دیا؟ سب سے بڑی بات تو اپنا نفس ہے، یا اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. پتہ چل جائے گا ہمیں کہ کیا ہم اس کیٹیگری میں آتے ہیں یا نہیں آتے، اسلمتو کی کیٹیگری میں آتے ہیں یا نہیں آتے. گھر جا کر سوچ کر دیکھیے گا، اگر آتے ہوں گے تو سب کچھ بھول جائیں گے، ساری تکلیفیں، ساری پریشانی صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر نکلیں گے. بس یہ سوچیں گے میں کس طرح نیکی کر دوں، بس اگر میں کھڑی بھی ہو سکتی ہوں تو میں کس طرح نیکی کر دوں. آج آپ صحت مند ہیں اللہ کی کرم سے، ٹھیک ہے، اٹھ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں. اس وقت کہیں ایسا نہ ہو آپ کے اوپر ایسا دن آ جائے خدا نخواستہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی بیماری میں یا ایسی کیفیت میں مبتلا کر دے جس سے آپ کھڑے بھی نہ ہو پائیں. اس وقت اتنا پچھتاوا ہوگا کہ کاش میں کچھ کر لیتی، کاش میں کچھ کر لیتی. اس لیے اپنے ہر وقت کو یوٹیلائز کریں، اس کو ضائع نہ کریں. 1 منٹ اور 1 پل چھوڑ دیں اس کو ضائع کرنا. گھر میں اگر آرام سے بیٹھتے ہیں نا تو بھول جائیں، کیونکہ مومن آرام سے بیٹھنے والا نہیں ہوتا. مومن جو ہے، اور سچی میں جو اسلمتو کی کیٹیگری میں آتا ہے، وہ آرام سے بیٹھنے والا نہیں ہے، وہ سونے والا نہیں ہے، گھنٹوں کی نیند لینے والا نہیں ہے. وہ اگر وہ تھوڑا سا بھی اٹھ سکتا ہے تو وہ اٹھ کر یہاں تک آئے گا، اٹھ کر اس میں غور اور فکر کرے گا اور قرآن کے اکارڈنگ اپنے آپ کو ڈھالے گا. تو جا کر دیکھیے گا، رات کو سوچئے گا کہ کیا میں اسلمتو کی کیٹیگری میں آتی ہوں یا نہیں آتی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے پوچھ رہے ہیں، جو دیے گئے کتاب، یعنی یہودیوں سے اور عیسائیوں سے، کہ ان سے پوچھو کہ کیا تم اسلام لاتے ہو، کیا تم فرمانبردار ہوتے ہو. اگر وہ اسلام لائیں تو کہہ دو تم ہدایت پا گئے، لیکن اگر وہ آپ کی بات سے اور آپ کی دعوت سے منہ موڑ دیں تو ان سے یہ کہنا کہ میرا کام تو صرف پہنچا دینا کا تھا اور میں نے پہنچا دیا. جیسے نبی نے دعوت، میں نے کل خطوط بتائے تھے آپ کو، ہے نا، کہ خط نبی نے بھیجے، جگہ جگہ خط بھیجے. ان کا کام صرف کیا تھا؟ دعوت پہنچا دینا. ہمارا کام بھی کیا ہے؟ پہنچا دینا. باقی کام اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیجیے. ٹھیک ہے. وہی نا، میں نے شروع میں ایک بات بتائی تھی، اس بات کو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ محنت مانگتا ہے، پھل نہیں مانگتا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ پھل کیا آیا اس کا، صرف کرم چاہتا ہے، صرف محنت چاہتا ہے. ٹھیک ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکفرون، انکار کرتے ہیں، بی آیت اللہ، اللہ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ، اور وہ سب قتل کرتے ہیں، بغیر الحق، بغیر حق، وہ لوگ قتل کرتے ہیں نبیوں کا ناحق. وَيَقْتُلُونَ، اور وہ سب قتل کرتے ہیں، الذین، ان لوگوں کا جو یامرون، حکم دیتے ہیں، امرا سے بنائیں، امرا یامرو، اور یامرون وہ سب حکم دیتے ہیں، بالقسط، انصاف کا. قسط کس کو کہتے ہیں؟ انصاف. من الناسی، لوگوں میں. فبشر، فا مطلب تو، بشر، خوشخبری دے دو انہیں، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ، اگر آپ نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھنے کے بعد کچھ مانا اور کچھ نہیں مانا تو آپ بھی یکفرونا والی کیٹیگری میں آ جائیں گے. مطلب آپ انکار کر رہے ہیں اللہ کی آیتوں کا، صرف مانا، صرف سنا اور نکل گئے. ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دل میں تڑپ نہیں آئی، ابھی اس لیول تک نہیں پہنچے، اسلمتو تک کے لیول تک نہیں پہنچے. اور وہ لوگ جو بغیر حق نبیوں کا قتل کرتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ ان لوگوں نے زکریا علیہ السلام، الیاس علیہ السلام کا قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو کیا؟ سلیب دے دیا. ان کے اکارڈنگ انہوں نے قتل کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. اسی طرح وہ الیاس علیہ السلام کے پیچھے پڑے، اسی طرح وہ اور بھی نبیوں کے پیچھے پڑے. کچھ نبی کو انہوں نے بائیکاٹ کر دیا اور کچھ نبی کا انہوں نے قتل کر دیا، کچھ نبی کو انہوں نے سولی پر چڑھا دیا. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل نے 45 نبیوں کو دن کے اول حصے میں 1 سال ہی میں قتل کر ڈالا. بنی اسرائیل نے 45 نبیوں کو. ٹھیک ہے. جب نیک لوگوں کو اس پر اعتراض ہوا کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے،
تو بنی اسرائیل نے 170 لوگ جو ان کو روکنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے, جو نیک لوگ تھے کہ نہیں نبیوں کو قتل نہیں کرنا, جو روکنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے, بنی اسرائیل نے ان کو بھی مار ڈالا, ان کا بھی قتل کر دیا. حضرت ابو عبیدہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب کسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو جو بھلائی کو بتانے, اس شخص کو ہوگا جو نبیوں کا قتل کر دے گا, اور اس شخص کا قتل کر دے گا جو بھلائی کو بتانے والا ہوگا اور برائی سے بچانے والا ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی ان کا عذاب سب سے زیادہ ہوگا. ہوتے نا کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن سخت عذاب کس کو ہوگا؟ فرمایا جو کسی نبی کو قتل کرتا ہوگا اور کسی دائی کو قتل کرتا ہوگا, یعنی ایسے شخص کو جس نے بھلائی پھیلانے والے اور برائی سے روکنے کا حکم دیا ہوگا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں فرمائی, ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین. پھر نبی نے یہ پوری آیت کی تلاوت. ٹھیک ہے, اولئک یہی لوگ ہیں, الذین وہ جو حبتا مطلب ضائع ہونا, برباد ہونا, ضائع ہو گئے, برباد ہو گئے, اعمالہم ان کے عمل, فی دنیا میں, والآخرتی اور آخرت میں, وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے من الناصرین کوئی مددگار. یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں, نبیوں کا ناحق قتل کرتے ہیں, اور جو لوگ نیکیوں کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو برے عمل اور نیک عمل ضائع کب ہوتے ہیں؟ کیسے کیسے نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں؟ یہاں پر بات آ رہی ہے ایک تو برے عملوں کی اور ایک نیک عمل کی. اب نیک عمل ضائع کیسے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے شرک کرنے سے جتنے بھی نیک عمل ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے. اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں تو ملے گا لیکن آخرت میں نہیں ملے گا. بعض اوقات بہت ایسے ہوتے ہیں نا, لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے, جو کہ نبی کو نہیں مانیں گے, ایک اللہ کو نہیں مانیں گے. تو شرک کے, ٹھیک ہے, شرک اور اس کے ساتھ کفر, نیت کی خرابی. کفر کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا, یعنی جو بھی آپ پڑھتے جا رہے ہیں اور اس کا انکار کرتے جا رہے ہیں. اللہ نے کہا نماز پڑھو تو آپ نے نہیں پڑھی, انکار کر دیا. اللہ نے کہا زکوٰۃ دو, آپ نے نہیں دی, انکار کر دیا. اللہ نے کہا پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, تو اس کا انکار. نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, اس کا تو سبھی انکار کر رہے ہیں, کوئی نہیں کر رہا یہ کام, تو اس کا. ٹھیک ہے, اس سے نیک عمل ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں. نیت کی خرابی, اگر ہماری نیت میں خرابی ہے تو ہم کتنا بھی اچھا عمل کر لیں وہ سب ضائع ہے, ویسٹ ہے. ریاکاری, ٹھیک ہے نا, ہاں دکھاوا. اچھا, اب غصہ جو ہوتا ہے وہ عقل پر پردے ڈال دیتا ہے, اور غصے سے جو ہم اچھا کام کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ بھی بگڑ جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے غصے کو چھوڑنا ہوگا, وہ بھی ہمارے نیک عمل کو ضائع کرتا ہے. حسد اور ہرس, اور بہت زیادہ کھانے سے اور پینے سے, اور بہت زیادہ اچھے بہترین پکوان بنانے سے. ٹھیک ہے, کیوں نیک عمل ضائع ہوتے ہیں؟ جب آپ کچن میں جائیں گے, بہترین پکوان بنائیں گے, اتنی ساری ڈشز بنائیں گے, آپ کا کتنا ٹائم اس میں جائے گا؟ کس قدر ٹائم جائے گا؟ میرے خیال میں آدھا دن چلا جائے گا آپ کا. اس دن میں آپ اپنا کام کر سکتے تھے, نیک کام آپ کر سکتے تھے, قرآن کی تلاوت اور اس پر غور و فکر کر سکتے تھے, یا دعوت کا کام کر سکتے تھے. آپ نے وہ نہ کر کے کیا کیا؟ کچن کے کاموں میں لگے رہے, تو اس سے جو وقت آپ کو مل رہا تھا نیکی کا, آپ نے وہ ضائع کر دیا. تو ہو گیا نا نیک عمل کا ضائع. ٹھیک ہے نا. بہت زیادہ کھانے پینے سے کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ کھاتے پیتے ہیں تو نیند آتی ہے, اور جب نیند آتی ہے تو ہمارا ٹائم وہ پھر سونے میں نکل جاتا ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ جو ہم نیک کام کر سکتے تھے ہم نے ضائع. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, یہاں آنے کے بجائے سونا پسند کرتے ہیں. کتنا بڑا وہ کر دیا آپ نے نقصان, اپنا خسارہ, کہ اتنی بڑی اور علم کی مجلس تھی, بجائے یہاں آنے کے آپ سو گئے. سوچو ذرا کہ کتنی نیکیاں تھی اور کتنی حکمت تھی اور کتنا علم تھا جو آپ نے گوا دیا. بتائیے. تو زیادہ سونے سے, کھانے سے, پینے سے بھی نیک عمل کا ضائع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جلد بازی اور مال اور دولت سے محبت, یہ نیک عمل کو ضائع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جلد بازی, کیونکہ جلد بازی شیطان کا کام ہوتا ہے. جلد بازی میں ہم ایسا کام کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. بہت جلدی سے ری ایکشن جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا,
ایک دم سے ججمنٹل ہو جانا. ہو سکتا ہے آپ غلط ہوں اس وقت, تو سوچے سمجھے اس کے بعد کام کریں. نبی بھی اور سارے صحابہ کرام بھی سوچ سمجھ کر کام کرتے تھے, جلد بازی نہیں کرتے تھے. اچھا, الم ترا, کیا نہیں آپ نے دیکھا, الذین, ان لوگوں کی طرف جو اوتو دیے گئے, نصیباً, ایک حصہ. نصیب کیا ہوتا ہے؟ حصہ, ایک حصہ. اور اوتو کیا ہے؟ یہ مجہول ہے. جو دیے گئے ایک حصہ, من الکتابی, کتاب میں سے, یدعونا, وہ بلائے جاتے ہیں. کیا ہے یہ؟ مجہول ہے. یدعونا, وہ بلائے جاتے ہیں, الی, طرف, کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کی طرف, لیحکما, تاکہ وہ فیصلہ کریں, بینہم, ان کے درمیان, ثم, پھر, یتولا, منہ موڑ لیتا ہے, فریقن, ایک فریق, ایک گروہ, منہم, ان میں سے, وہم, اور وہ, مورثون, اعراض کرنے والے ہیں. مورثون, اعراض کرنے والے, اگنور کرنے والے. اب اس کا شان نزول سن لیجئے. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, یعنی ایک یہودیوں کا قبیلہ, مرد اور عورت, ایک مرد اور ایک عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جنہوں نے زنا کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء یہودی سے پوچھا, اگر تمہارے یہاں کوئی زنا کرے تو تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان کا منہ کالا کر کے انہیں مارتے پیٹتے ہیں, یعنی انہوں نے جھوٹ بولا. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیا تورات میں رجم کا حکم نہیں؟ رجم کیا ہے؟ جو شادی شدہ یہ کام کر لے, زنا کر لے, تو اس کو آدھا زمین میں گاڑ کر اس کو جب تک پتھر مارنا ہے جب تک کہ وہ مر نہ جائے, تو اس کو سنسار کہتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے تورات میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھی. عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی تھے, اب اسلام لا چکے, تو وہ کہنے لگے کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو, تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو. ان کا عالم رجم کی آیتوں پر ہاتھ رکھ کر تورات پڑھنے لگا. عبداللہ بن سلام نے اس آیت سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا اور پوچھا, یہ کیا ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ یہ آیت رجم ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کا حکم دیا. وہ اس لیے آئے تھے نبی کے پاس, ایک تو وہ مانتے نہیں تھے اسلام کو, آئے اس لیے شاید تھوڑی رعایت مل جائے, چلو ان نبی کے پاس چلتے ہیں, ان کے دین کو مان لیں گے جو. تو انہیں لگا شاید اسلام میں اس سے رجم کی کم سزا ہوگی, رجم سزا نہیں ہوگی, کیونکہ رجم تو قتل ہو گیا, منہ کالا کرنا, مارنا پیٹنا, وہ اس سے کم ہو گیا. ٹھیک ہے, اس لیے وہ آئے تھے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت المدارس میں یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو اسلام کی دعوت پیش کی. تو ان میں سے بعض علماء نے سوال کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون سا دین مانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا, ملت ابراہیم میرا دین ہے. اس پر انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. انہوں نے اس پر اصرار کیا تو آپ نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو تورات لاؤ, اس سے فیصلہ ہو جائے گا. تو اس بات میں وہ آناکانی کرنے لگے, یعنی تورات لائے نہیں, وہ جھوٹ اور آناکانی اور ادھر ادھر کی باتیں وہ کرنے لگے. تو یہ ہے کہ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے کتاب کا ایک حصہ, وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان, پھر منہ موڑ لیتا ہے ان کا ایک فریق ان میں سے, اور وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں, یعنی جھوٹ بولا نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. ذالکہ, یہ بینہم, اس وجہ سے کہ وہ قالو کہتے ہیں, لن, ہرگز بھی نہیں, تمسنا, چھوئے گی ہمیں. مسا کس کو کہتے ہیں؟ چھونے کو, ٹچ کرنے کو. ہرگز بھی نہیں چھوئے گی ہمیں نار, آگ, الا, مگر, ایامن, دن. یوم کی جمع کیا ہے؟ دن. معدودات, گنے چنے, یعنی گنتی کے دن. وغرہم, غرہ مطلب دھوکے میں ڈالنا. ٹھیک ہے. اور غرہ, دھوکے میں ڈال دیا, ہم انہیں, غین را اس کا روٹ ہے, دھوکے میں ڈالنا. اس نے دھوکے میں ڈال دیا انہیں, ماضی ہے یہ. فی دینہم, کس نے ڈال دیا دھوکے میں؟ ان کے دین نے. ٹھیک ہے نا. ما کانو, جو تھے وہ, یفترون, گڑتے. اب یہودی لوگ اپنے دین پر اڑے ہوئے تھے, یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا نا انہوں نے کہ ہمیں تو, آپ کون سا دین مانتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے, اصرار کر رہے تھے اور جھوٹ بول رہے تھے. اور یہودی جو ہیں وہ ایمان بھی نہیں لاتے تھے, نبی کی بات بھی نہیں مانتے تھے, سب سے زیادہ سخت تھے اور سب سے زیادہ اڑے ہوئے.
اور آج بھی ایسا ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قیامت تک وہ ایسے ہی رہیں گے. اور سب سے زیادہ قریب کون ہوں گے؟ عیسائی ہوں گے. دوستی کے لحاظ سے مسلمانوں کے قریب عیسائی ہوں گے اور سب سے زیادہ کٹر یہودی ہوں گے. ٹھیک ہے. اب وہ کیا کہتے تھے؟ ہاں نہیں، اہل کتاب ہیں وہ. یہودی کیا کہتے تھے کہ ہمیں آگ بالکل بھی نہیں چھوئے گی، صرف گنتی کے چند دن. جیسے ہم کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ دو، تھوڑے سے دن ہی جہنم میں جلیں گے، باقی تو ہمیں جنت ہے. لیکن وہ تھوڑے دن کسی نے سوچا نہیں ہوگا وہ تھوڑے دن کیا ہوں گے. جو یہاں کا ایک دن، یہاں کے 1000 دن، وہاں کا ایک دن. اور اللہ جانے پتہ نہیں جنت اور دوزخ کے کون سے دن کاؤنٹ ہوں گے، یہ بھی نہیں پتا. تو اس لیے یہ بات تو سوچنی نہیں ہے، بس یہ سوچنا ہے کہ بس کس طرح میں نیکی کر لوں، کس طرح گناہ سے دور ہوتی چلی جاؤں. آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنی ڈائری بنانی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ میرے اندر کون سے گناہ ہیں. جو پرسنل ڈائری بنائیے جو کوئی نہ دیکھے، تاکہ گناہ کا کسی کو پتہ نہ چلے. ٹھیک ہے. جو گناہ ہے ہر گناہ پہ 1 ہفتہ دیجیے کہ مجھے اس ہفتے اس پہ محنت کرنی ہے. نہیں نکلے وہ برائی تو اگلے ہفتے بھی اس کو لے لیجیے، نکلے گی نا کبھی نہ کبھی تو. اور جب اس پر آپ کامیاب ہو جائیں تو پھر آپ نیکسٹ پر چلیے کہ اب یہ بھی میرے اندر برائی ہے. تو دھیرے دھیرے کر کے ایک پہ محنت کریے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا ہے؟ یفترون کس سے بنا؟ افطرا سے. افطرا کس کو کہتے ہیں؟ گڑھنے کو، یعنی بناوٹی باتیں، بناوٹی عقیدے. جیسے آج ہم نے گڑھ رکھے ہیں بہت سارے، کتنی باتیں مسلمانوں نے بھی گڑھ رکھی ہیں، اللہ جانے انلمیٹڈ. ٹھیک ہے. وہی کام یہودیوں نے کرے، وہی کام عیسائیوں نے کرے. یعنی خود ساختہ باتیں، جھوٹ اور شرک سب اس کس میں آ جاتا ہے؟ اس میں، یفترون میں. فَكَيْفَ تو کیسا ہوگا یا کیا حال ہوگا. کیفا کہتے ہیں کیسے کو. تو کیسا ہوگا اذا جب جمعناہم ہم جمع کریں گے، جمعنا ہم جمع کریں گے انہیں، لیومن اس دن کے لیے، لا ریب فیہ نہیں کوئی شک اس میں، ووفیت و مطلب اور، وفیت پوری دی جائے گی. مجھول ہے یہ فیمیل کا صیغہ ہے، تا لگ گیا. پوری دی جائے گی. کلن ہر نفس کو، ماں جو کسبت اس نے کمائی کی، یعنی جو بھی اس نے کمایا وہ اس کو پورا دیا جائے گا. وہم اور وہ، لا یظلمون نہیں ظلم کیے جائیں گے. ایک کھجور کی گٹلی بھی بو دی تو اس کے معاملے میں بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ دیں گے، اچھا بدلہ دیں گے. ٹھیک ہے. کل کہہ دیجئے، یہ آیتیں اچھی آیتیں ہیں بہت، کافی. ہاں کہہ دیجئے، اللہم اے اللہ، مالک اے مالک، الملکی ملک کے، بادشاہت کے، ملک بادشاہت ملکیت، تو دیتا ہے، کیا ہے یہ؟ مضارع. تو دیتا ہے، ملکہ بادشاہت، من تشا جسے تو چاہتا ہے، وتنزع اور تو چھین لیتا ہے. نزاع سے بنائے مطلب کھینچنا، چھیننا. ٹھیک ہے نا، چھیننے کے لیے اور کھینچنے کے لیے آتا ہے نزاع، آگے بھی آئے گا یہ بات. اور تو چھین لیتا ہے ملکہ بادشاہت، ممن جس سے، من پلس من جس سے، تشاء تو چاہتا ہے، وتعز اور تو عزت دیتا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ مضارع ہے. من تشاء جسے تو چاہتا ہے، وتذل اور تو ذلت دیتا ہے. اس کا روٹ کیا ہے؟ لام ذلل مطلب ذلیل ہونا، بے عزتی کرنا اور ذلت دینا. ٹھیک ہے. تو چاہتا اور تو ذلت دیتا ہے، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، بیدی کا تیرے ہاتھ میں ہے، خیر بھلائی، انکا بے شک تو، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. اس کا شان نزول سن لیں پہلے. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کا مشورہ دیا تھا؟ جنگ خندق جب ہوئی تھی، خندق کا واقعہ، احزاب کا واقعہ آئے گا آگے، سورہ احزاب میں آئے گا. تفسیر سے تو تب بتاؤں گی، ان شارٹ سن لیجیے.
مدینہ کے اوپر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو چاروں طرف سے دشمن کا گھیرا تھا. اب دشمن سے نمٹنا تھا, بہت مطلب سمجھ لیجیے سمندر کا سیلاب تھا جو دشمنوں کی تعداد تھی, ان سے نمٹنا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. تو حضرت سلمان فارسی جو کون تھے؟ سلمان فارسی, جو کہ غلام تھے. انہوں نے کیا کہا کہ ایک خندق کھودی جائے. سب پھر مشورہ ہوا اور ان کی رائے کو پاس کیا گیا اور مدینہ کے سامنے والی سمت میں خندق کھودنے کا مشورہ دیا گیا. ٹھیک ہے, اور خندق کھودنے کا کام شروع ہو گیا. 20 افراد نے مل کر خندق کھودی. 30 لوگوں نے مل کر 20 دن میں خندق کھودی. اور وہ خندق ہر بندے کے سامنے کتنی آئی, مطلب کتنی کھودنی تھی؟ پر پرسن کو 14 ہاتھ خندق کھودنی تھی. سمجھ لو 14 ہاتھ یعنی 15 فٹ. ٹھیک ہے نا, اتنی خندق کھودنی تھی. اب خندق جب کھود رہے تھے صحابہ کرام تو ایک بہت بڑا سا پتھر آیا جو کہ ان سے ٹوٹ نہیں رہا تھا. پھر اس بات کی اطلاع کس کو دی گئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق میں اترے اور انہوں نے ایک ضرب لگائی. جب آپ نے ایک ضرب لگائی تو چٹان کا ایک حصہ ٹوٹ گیا اور آگ کا شعلہ بلند ہوا جس سے دور تک روشنی پھیل گئی. آپ نے فرمایا اللہ اکبر, مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں اور اللہ نے اس وقت مجھے اور واللہ مطلب اللہ کی قسم اس وقت مجھے وہاں کے سرخ محلات نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی یعنی دوسری بار مارا تو دوسرا ٹکڑا گر گیا اور کہا نبی نے کہ مجھے ایران کا حصہ دے دیا گیا اور اس وقت میں مدائن کے سفید محل کو دیکھ رہا ہوں. پھر جب تیسری ضرب لگائی تو وہ پوری چٹان کے حصے ٹوٹ کے گر گئے. انہوں نے کہا اللہ اکبر, مجھے یمن کی کنجیاں دے دی گئی. تو اس سے کیا ہوا, یعنی یہ پیشن گوئی تھی. اور بعد میں جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو یہ سب حصے جو ہیں فتح کر لیے تھے مسلمانوں نے, یہ اسلام لے کر آ گئے تھے. ٹھیک ہے, تو اس پر مشرکین مکہ نے کہا کہ دیکھو حال ان کا کہ خندق کھودی جا رہی ہے اور پیٹ پہ پتھر باندھ کر, یعنی بھوک کی شدت ہے, خوراک نہیں ہے اور یہ پیٹوں پہ پتھر باندھ کے خندق کھود رہے ہیں اور سپنے دیکھ رہے ہیں ملک شام کے اور ایران کے. اس پر بہت زیادہ جو ہے مشرکین مکہ مذاق بنانے لگ گئے. ٹھیک ہے نا, جب اس پر کافر کہنے لگ گئے, منافقین کہنے لگ گئے, یہودی کہنے لگ گئے کہ ان کو دیکھو کہ یہ تو ملک شام اور پتہ نہیں ایران اور کس کس کے سپنے دیکھ رہے ہیں اور ان کا حال ابھی اتنا برا ہے. مدینہ جو تھی نا وہ بہت چھوٹی سی جگہ تھی اور اس وقت وہاں پر کھانے کی بہت قلت تھی اور اوپر سے پہنچ کون گئے؟ یہودی مسلمان جو ہے وہ ہجرت کر کے وہاں پہنچ گئے, اتنے سارے افراد, ان کا بھی خوراک ان کو چاہیے تھی, اس لیے اس پر مذاق بننے لگا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ کیا کہا کہ یا اللہ تعالیٰ اے مالک تو بادشاہی دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے اور تو چھین لیتا ہے بادشاہی جس سے تو چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اب ہمیں کیا دیکھنا ہے, اور عزت کی بات ہے کہ جسے تو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے, جسے تو چاہتا ہے تو اس کو ذلت دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں عزت اور ذلت کس سے مل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ ہی ہمیں عزت اور ذلت دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں جب بھی ہم اللہ کے راستے میں نکلے تو یہ نہ سوچے کہ مجھے بے عزتی ملے گی, اور بے عزتی ملتی بھی نہیں ہے. یہ اپنا میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, کوئی کچھ بھی نہیں کہتا. ایک بار زندگی میں بس مجھے اس کا سامنا کرنا پڑا تھا بس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ, جب ہم دین کے کام میں لگتے ہیں, علم پھیلانے کے کام میں لگتے ہیں تو اور لوگ ہم سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو اس پر نبی نے فرمایا کہ یہ دنیا کی تھوڑی سی عطا ہے, یعنی یہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ وہ ہے جو آپ کو دنیا میں دیتا ہے, آخرت میں تو اس سے بھی مزید ہے اور کہیں زیادہ. اس کے آگے آیتیں آئیں گی تو اور مزہ آئے گا آپ کو اس کو سن. تو لیجو یہ بنا ہے ولجا سے, واو لام جیم, ولج ولوج کہتے ہیں کسی تنگ جگہ میں داخل ہونا, مطلب بہت چھوٹی سی جگہ ہے اور اس کے اندر داخل ہونا کیا کہلاتا ہے؟ ولوج. یا کہیں با مشکل داخل ہونا وہ کہلاتا ہے ولوج. یعنی اتنا اندھیرا, اتنی رات کہ ایسا لگتا ہے کہ اس میں سے روشنی کیسے داخل ہوگی. ٹھیک ہے نا, تو داخل کرتا ہے رات کو فن نہار دن میں, و تو لجو اور تو داخل کرتا ہے نہار دن کو فل لیل رات میں, و تخرجو
اور تو نکالتا ہے حیا زندہ کو من المیتی مردہ سے، وتخرج اور تو نکالتا ہے میتا مردہ کو من الحی زندہ سے، وترزق اور تو رزق دیتا ہے من تشاء جسے تو چاہتا ہے بغیر حساب۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن سے، اور زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے۔ اگزامپل دیجئے مجھے مردہ سے زندہ۔ بیج ہو گیا، بیج سے پیڑ نکل گیا۔ مردہ سے زندہ، انڈا، انڈے میں سے مرغی، مرغی نکل گئی۔ آخرت میں تو سب کا وجود، آخرت میں بھی مردہ سے زندہ ہی ہوں گے، صحیح اگزامپل ہے ویسے تو، مردہ سے زندہ ہی ہوں گے۔ روح ٹریول، وہ جسم کی بات ہے کہ بعد جسم زندہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی اگزامپل؟ کبھی کبھار، اور زندہ سے مردہ، زندہ سے مردہ، زندہ سے مردہ۔ کبھی کبھار جو پریگننٹ لیڈی ہوتی ہے وہ مردہ بچے کو بھی جنم دیتی ہے، ہوتا ہے نا۔ زندہ سے مردہ بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، اور بندہ، ہاں، اور زندہ، ٹھیک ہے نا۔